اسلامی معاشرے میں جڑ پڑ چکی ہے کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی غلط فہمی کا ہی نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے حاجی نماز روزے کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن اسلام کے دیگر احکامات پر عمل کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو ہی اچھا سمجھتا ہے جو بظاہر نماز روزے کے پابند ہوں۔ کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ نماز کی پابندی نہ ہو، روزے کی پابندی نہ ہو، اسلام کے ان بنیادی اور بڑے بڑے احکامات پر عمل نہ ہو۔ گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمی اسلامی معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے اسے درست کیا جائے۔ اسی لیے کسی نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ بندہ صوم و صلات سے نہیں، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاکمیت کے انداز میں اثر انداز ہے، حاکم بن کر۔ یہ نہیں کہ ترغیبی انداز میں، بلکہ اسلام حاکم بن کر اور قوت نافذہ کے انداز میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے مسلمانوں زندگی یوں گزارنی ہے۔ اسی وجہ سے پھر اسلام کا، قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والا بندہ یہ دیکھے گا کہ اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ بندے کی مرضی پہ نہیں چھوڑا۔ اور اسی موقع پہ اکثر میں عرض یہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ نقطہ، یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے کہ اسلام نے کوئی شعبہ بندے کی مرضی پہ نہیں چھوڑا، ہر شعبے پر حاکمیت کے انداز میں اسلام اپنا حکم چلاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے، حتیٰ کہ انسانی جسم کے جو خفیہ حصے ہیں، سطر میں اور پردے میں جو حصے ہیں انسانی جسم کے،
اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان خفیہ اور پردے میں جو حصے ہیں ان کو بھی بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ یہ گہرائی دیکھیں نا ذرا، کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، چھٹی، روزہ رکھو، باقی جو مرضی کرو، حج کر لو، پھر حاجی کہلاؤ اور جو مرضی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم نے اپنے پردے میں جو جسمانی حصے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنے۔ تو اس سے آپ گہرائی دیکھیں اسلام کی، کہ اسلام کہاں تک جا کر اپنا عمل دکھاتا ہے، کہاں تک اپنا اثر دکھاتا ہے، اور کہاں کہاں اپنا حکم نافذ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ دو چار جملے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کھانے پینے کا اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بندہ کوئی چیز کھانے لگے، بندہ کوئی چیز خریدنے لگے، بندہ کوئی روزی حاصل کرنے لگے، تو یہاں بھی اسلام اپنا اثر، اپنی عملداری اور اپنی رٹ قائم کرتا ہے کہ دیکھو کھانے سے پہلے میری بات بھی سننا، جس کی میں اجازت دوں گا وہ تم نے کھانا ہے، جس سے میں روکوں گا وہ اس سے تم نے رک جانا ہے۔ کوئی چیز خریدنے سے پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی کہ یہ چیز تم خرید سکتے ہو یا نہیں خرید سکتے۔ کپڑا پہننا ہے تو یہ نہیں کہ تمہاری مرضی، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن حکیم آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے احکامات اس حوالے سے دونوں طرح کے ملتے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ کلو، کھاؤ، اور کبھی قرآن کہتا ہے لا تاکلو، نہ کھاؤ۔ اب آزاد منش آدمی، مرضی کا مالک آدمی، اسلام سے بیزار لوگ، اسلام سے دور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری مرضی، لیکن جو بندہ قرآن پڑھے گا، اسلام کا گہرائی میں مطالعہ کرے گا، اسے نظر آئے گا کہ قرآن، اسلام، اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین آپ کو کلو کی ایک فہرست دیں گے اور لا تاکلو کی بھی ایک فہرست ہوگی، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، اپنی مرضی نہیں چلنی۔ کچھ چیزیں کھانی ہیں، قرآن کہتا ہے کلو، کھا لو۔ قرآن کی نظر میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی، قرآن ایک فہرست بنا کے دیتا ہے کہ لا تاکلو، نہیں کھانا، تم نے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ قرآن حکیم دونوں طرح کی فہرست بنا کے دیتا ہے۔ مرضی پہ نہیں ہے، خواہشات پہ نہیں ہے، اپنی پسند ناپسند پہ نہیں ہے یہ بات۔ کلو کی ایک فہرست ہے اور لا تاکلو کی بھی ایک فہرست ہے۔ یہ تم نے کھانا ہے، اس کی اجازت ہے، یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی اس طرح کی کچھ آیات آپ دیکھیں، خطبہ میں جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہیں سے قرآن حکیم فہرست بنانا شروع کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے ابن آدم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ ایک فہرست بنائی اللہ نے۔ تم نے زندگی میں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کھانا تو ہے، لیکن کھانے میں بھی حکم میرا چلے گا، اسلام کا حکم، مرضی نہیں چلے گی۔
دو جملے میں پھر پہلے والے دہرا دوں کہ اسلام صرف نماز، زکوٰۃ، روزے کا نام نہیں، اسلام کے احکامات بڑے وسیع ہیں۔ ان میں سے ایک حکم جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ حلال حرام کا حکم ہے، اس پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن ایک فہرست بنا کے دیتا ہے کلو کی، اور قرآن ایک فہرست بنا کے دیتا ہے لا تاکلو کی۔ یہ ہوٹلوں میں آپ جاتے ہیں تو وہ مینیو دیتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن بھی مینیو دیتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ جانا ہے وہ میرے مینیو کے مطابق ہوگا تو پھر تم مسلمان ہو، میری بنائی ہوئی شیڈول کے مطابق تم نے کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ اسلام کی گہرائی ہے اور حاکمیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، کلو مما فی الارض حلالا، کھاتے ہوئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے وہ چیز کھانی ہے جو حلال ہو، حلال کھانی ہے، حرام نہیں کھانی۔ اور دوسری چیز طیبہ، اپنی ہو، ملکیت میں ہو، لیکن چیز گندگی ہو، گندی چیز ہو تو اسے بھی نہیں کھانا۔ تو قرآن حکیم نے یہ ایک فہرست بنا دی کہ جو چیز حلال وہ تم نے کھانی ہے، اور اسی طرح لا تاکلو کی فہرست بھی قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہیں کھانے۔ ہے کہ نا حاکمیت اسلام کی، نہیں مرضی پہ چھوڑتا اسلام۔ یہی تو غلط فہمی ہے جس نے معاشرے کو اب تر کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے سمجھا شاید نماز کا نام اسلام ہے، روزے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ کا نام اسلام ہے۔ وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی کرنے ہیں، لیکن جو غلطی لگی ہوئی ہے اس سے بھی دور کرنا ہے کہ لقمہ کھاتے ہوئے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یاتی زمان علی الناس، کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ قرآن حکیم نے ایک اور جگہ فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، کلو کی فہرست بھی ذہن میں رکھنی ہے، لا تاکلوا کی بھی۔ فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی تم نے کھانا نہیں، وہ بھی نہیں کھانا۔ اور اسی طرح جس جانور پر یا کوئی بھی اور چیز ہو اس پہ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کا نام لیا گیا ہو وہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا۔ یہ لا تاکلو کی فہرست ہے۔ جو کسی بھی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا ہو یا کوئی غیر ذبح چیز ہو لیکن وہ دی اس لیے جا رہی ہو کہ فلاں نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے یا فلاں اللہ کے ولی ہم سے خوش ہو جائیں گے، وہ بھی لا تاکلو کی فہرست میں ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ ذہن میں یہ اصول رکھیے کہ جس چیز پر بھی اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو اسے دیتے ہوئے خوشنودی مقصود ہو اس ذات کی، اس نبی کی، اس پیغمبر کی، اس ولی کی، وہ بھی لا تاکلو کی فہرست میں ہے، وہ کلو کی فہرست میں نہیں ہے۔ حلال و حرام کا یہ مسئلہ قرآن کا مین مسئلہ ہے، بنیادی جو مسائل ہیں نا ان میں سے یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ دو تین حدیثیں اس حوالے سے سن لیجئے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارشادات بڑے ضروری ہیں کیونکہ لاپرواہی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ فرمایا، یہ مسند فردوس دلمی کی یہ حدیث ہے، فرمایا من اکل لقمۃ من حرام، جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، 1000 2000 دیگ نہیں، کتنا؟ ایک لقمہ، یہ معمولی بات ہی نہیں ہے۔ آگے آپ ارشاد سنیں گے، آپ کو اس کی نزاکت کا احساس ہوگا۔ فرمایا من اکل لقمۃ من حرام، جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، ایک لقمہ، حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، فرمایا ما یقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ، اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے نا۔ شروع میں نے اسی لیے کہا کہ نمازی اور باقی احکامات کا خیال نہ رکھے، یہ عام رویہ ہو چکا ہے۔ نماز کی پابندی ہے لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں۔ لیکن سنیے قرآن اسلام کیا کہتا ہے، فرمایا ما یقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہونی۔ کتنا کھایا ہے حرام؟ ایک لقمہ کھایا ہے۔ اور یہ صرف کھانے تک محدود نہیں، ارشاد پیغمبر ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی، آپ نے فرمایا ایک بندہ کپڑا لیتا ہے 10 دراہم کا، آج 1000 سمجھ لو، 1000 روپے کا ایک سوٹ اس نے لیا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا فیہ درہم حرام، 10 درہموں میں سے 9 درہم حلال تھے، 9 حصے اس قیمت کے حلال تھے، وفیہ درہم حرام، اور 1 درہم اس میں حرام کا تھا، 1 درہم۔ اب اس نے وہ کپڑا لے لیا، جوڑا لے لیا، سلوا لیا، پہن لیا یا چادر اوڑھ لی، اللہ کے پاک پیغمبر مفتی اعظم کا فتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اس کی کوئی نماز لم یقبل اللہ، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ 9 حصے حلال ہیں اور 1 درہم بھی اندر کیا ہے؟ حرام ہے، تو اللہ پڑھی ہوئی نمازیں بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ الجھے ہوئے بالوں والا دور سے آیا، بڑا پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے، لیکن پیغمبر کائنات نے فرمایا مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام، وشرابہ حرام ومشربہ حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام، اور جو لباس اوڑھ رکھا ہے وہ بھی حرام کا۔ فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ نماز بھی کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول نہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ معمولی بات نہیں، مار دھاڑ کر لینا یہ معمولی کام نہیں، اللہ کی نظر میں یہ اتنا سخت کام ہے۔ اس لیے اپنی آمدنی کے ذرائع چیک کرتے رہنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ چیک کرتے رہنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد اس سے بھی زیادہ سخت،
آپ نے فرمایا ایک بندہ مال حرام یاکل مما سمن، گناہ کی وجہ سے مال کماتا ہے، حرام کے ذرائع سے مال کماتا ہے۔ اب ذرا سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا، بلکہ آپ کے ذہنوں میں وہ شخصیات آنی شروع ہو جائیں گی جو اس طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ مال حرام، آمدنی بھی حرام۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر کرتا کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے اس میں سے، اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہے اس میں سے، صدقہ بھی نکالتا ہے اس میں سے، اللہ کے حکم پر جہاں کہیں نیک جگہ پہ مسجد میں، مدرسے میں یتیموں کو، بیواؤں کو دینا ہوتا ہے اسی میں سے نکالتا رہتا ہے۔ کتنے اچھے کام کیے ہیں اس نے، رشتہ داری بھی نبھائی، اللہ کے نام پر بھی دیا، مسجد کو بھی، مدرسے کو بھی، لیکن ارشاد پیغمبر کی تہ تک پہنچیے اور دیکھیے معاملہ کتنا نازک ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کیا کریں گے، اس کا سارا دیا ہوا مال جمع کریں گے، جو اللہ کے راستے میں دیتا رہا نا، لیکن اس کی جڑ کیا تھی؟ حرام کی۔ آمدن کیا تھی؟ ذریعہ آمدن حرام کا تھا۔ رسول اللہ نے سچی زبان سے فرمایا اللہ یہ سارا مال جمع کریں گے اور اس کے ساتھ رکھ کر جہنم میں پھینکیں گے، اس کو بھی ساتھ رکھ کے وہ سارا مال جہنم میں پھینکیں گے۔ تفصیلی ارشاد ہے، مختصر ارشاد بھی سن لیجئے، یاد رکھیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد، غور طلب ارشاد اور زندگی میں لانے والا، فرمایا لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک طرف یہ ارشاد پیغمبر ہے اور ہماری غلط فہمی ہے کہ چلا جائے گا، تو اب فیصلہ کیجئے چلا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ ارشاد پیغمبر ہے لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، غذی بالحرام، جس کی غذا حرام کی ہوگی۔ اور جو پہلی 40 راتوں والی حدیث میں نے سنائی ہے نا، اس کے ساتھ یہ بھی حدیث یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا لقمہ حرام جس کے پیٹ میں جائے گا وہ جب تک اس کے اندر رہے گا اس وقت تک بھی اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے۔ کیوں جی ہے ان کوئی گنجائش؟ حرام کھان دی، نجائز کھان دی، کسے دا مال کھان دی، کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ لا تاکلو، تم نے کھانا نہیں ہے، تو یہ حرام کے جو شعبے ہیں، ٹائم دسیا 50 منٹ ہو گئے، حرام کے شعبے کافی ہیں، ان میں سے ایک شعبے کے بارے میں آج خصوصی طور پہ سماعت فرما لیں، وہ ہے رشوت۔ رشوت کا پیسہ حرام ہے۔ وقت کم ہے، اگر گنجائش ہوئی تو اگلے جمعے کو، لیکن جو باتیں عرض کر سکوں تو سن لیں۔ آپ نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، ایک تو مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں سماعت فرما لیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت کے پیسے میں اور بدکار عورت جو جسم فروشی کر کے مال لیتی ہے ایک ذرے کا فرق بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ فاحشہ اور راشی کی جو آمدنی ہے یہ حرام ہونے میں برابر ہے، یہ ارشاد پیغمبر ہے، آج کل کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بانی اسلام شارع اسلام کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا نا کہ وہ مشہور ارشاد تو آپ کا یاد ہے، اسی حوالے سے رشوت کے حوالے سے 2-3 ارشاد۔ ایک یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ فاحشہ اور اس کی آمدنی میں کوئی فرق نہیں حرام ہونے میں۔ دوسرا ارشاد آپ نے فرمایا
کہ اللہ راشی اور مرتشی دونوں پر لعنت فرماتے ہیں، لعنت بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رشوت جنت اور راشی کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اور ایک اور شعبہ بھی اس میں ہے، وہ بیان نہیں ہوتا، شاید آپ نے پہلی دفعہ سننا ہو۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما، کہ راشی پر بھی اللہ کی لعنت اور مرتشی پر، دینے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت، اور ٹاؤٹ پر بھی لعنت۔ ہوندے نا تھانے وچ ٹاؤٹ، آؤ جی تہاڈا کرانے ہیں جی، صلح کرانے ہیں۔ والذی یعمل بینہما، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے اس کو فرمایا الرائش، الراشی والمرتشی والرائش، تینوں پر اللہ کی لعنت، جو معاملہ کرواتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ دوستو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نسل کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تابع دار بنانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، بہادر بنانا چاہتے ہیں، غیور بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی آمدنی کا جائزہ لیں، اپنے ذرائع آمدن کو کھنگالیں، اس میں سے حرام کا ایک لقمہ بھی ہو تو فقر سے، غربت سے مت ڈریں، اس کو نکالیں، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، غیور نسل نہیں ملے گی، فرما بردار نسل نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے یہ بنیادی، ضروری اور اہم احکامات پر عمل کرنے کی توفیق